ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں اس کا نام لیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم، ایسوں کو لائق نہیں ان یدخلوہا الا خائفین، کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول نصارہ ہے کہ انہوں نے یہود کے سے مقاتلہ کیا، ان سے جنگ کی اور تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کے اندر خرابی کی، یا اس سے مراد جو ہے تو مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے سے روک دیا، پھر اس مقام حدیبیہ پر پھر اس جگہ پر جو ہے تو صلح ہوئی، تو یا اس کی مصداق وہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک تو یہ آیت ہے، ایک آیت یہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مسجد کی آبادی اور مسجد کی خرابی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی اور خرابی یہ دونوں دو اعتبار سے، ایک ظاہری اعتبار سے اور ایک باطنی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے مسجد کی خرابی یہ ہے کہ مسجد کو منہدم کر دیا جائے، گرا دیا جائے، اس کو جو ہے تو شہید کر دیا جائے، اس طرح ہم لوگ اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک یہ ہے، یہ تو ظاہری ہے۔ دوسری باطنی یہ ہے کہ وہاں پر کسی کو ذکر کرنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، وہاں پر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، وہاں پر اس کی جو آداب ہیں ان آداب کا خیال نہ کیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے۔ تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ بات، اور جو آبادی ہے وہ بھی اس طرح دو قسم پر ہے، ایک ظاہری کہ اس کی تعمیر کی جائے، اس کے اندر مقتدیوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے، اس میں جو ہے تو مقتدیوں کو ایسی سہولت دی جائے کہ وہ آسانی سے اس میں عبادت کر سکیں، اور وہاں پر اس میں جو ہے تالے نہ لگائے جائے مسجدوں کو، کہ مسجد کھلی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد بن گئی اب مسجد کو تالا لگا دیا اور مسجد میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک تالا ہے ہال کا تالا، ایک تالا ہے مین گیٹ کا تالا۔ مین گیٹ کا جب تالا لگا دیا جائے تو اس میں نماز جو ہے تو پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، دو اوقات کے اندر تالا لگانے کی فقہائے کرام نے اجازت دی ہے، ایک جب صبح اشراق کے بعد کا وقت ہو، اس وقت مین گیٹ کو تالا لگا دیا جائے، یہ ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز کے بعد پھر مسجد عشاء تک کھلی رہے، عشاء کے بعد پھر کچھ وقفے کے بعد آدمی انسان انتظار کرے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اتنا انتظار کرے کہ اگر کسی اور نے بھی آنا ہے جماعت ہونے کے بعد، جماعت سے لوگ جب فارغ ہو جائیں تو کسی اور نے بھی اگر نماز مسجد میں پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگر تالا لگاتے ہیں تو لگا لیں۔ یہ بھی تب جب اس چیز کا خوف ہو کہ کوئی چوری کرنے والا آدمی چوری کر لے گا، کہ مسجد کو نقصان ہو جائے گا، مسجد کو جو ہے تو ضرر پہنچ جائے گا، تو اس وقت لگانا۔ ایک یہ ہے، اور ایک اس کی باطنی آبادی ہے۔ باطنی آبادی یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، اس کے اندر نمازیں پڑھی جائیں، اس کے اندر جو ہے تو دین کے مذاکرے کیے جائے، یہ اس کی باطنی آبادی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے تو مقصود ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ تزئین و آرائش کرنا، مسجد کو خوبصورت بنانا، یہ ثانوی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کی زیب و زینت کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں ان کو خوبصورت بناؤں، اور جو ہے تو اس میں جو ہے تو میں یعنی کہ بالکل اس کو ایسے بناؤں کہ جیسے دلہن ہو، اس چیز کی ہمیں وہ نہیں دی گئی۔ اب یہاں پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ پھر لوگ اس چیز پر فخر کریں گے کہ ہماری محلے کی مسجد خوبصورت ہے، ہماری محلے کی مسجد کو دیکھو، اس میں یہ چیزیں ہیں، ہماری محلے کی مسجد، اور اس کی جو مین آبادی ہے عبادت، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے، اس کی جو آداب ہیں اس کے آداب کا لحاظ لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چیز انتہائی زیادہ خطرناک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔ بنیادی ضروریات کو، مسجد کی بنیادی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، وہ پوری ہو جائے تو بس ٹھیک ہے۔